السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال تھا فیس بک پہ، میں نے پڑھا کل، میں کافی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ سوال بڑا عجیب سا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو ڈرامے ہیں یہ ہماری طبیعت پہ کوئی اثر کرتے ہیں یا نہیں، یہ سوال تھا۔ تو نیچے میں نے کامنٹس پڑھے لوگوں کے جو میں سمجھتا تھا بڑے سمجھدار ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی اثر نہیں کرتے، یہ جو ڈرامے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کا طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میں اس کا تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے، بس دیکھتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، ڈرامہ ختم ہو گیا، اس نے طبیعت پہ کوئی اثر نہیں کیا۔ تو میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ڈرامے کی 2-4 قسطیں دیکھ لی ہیں تو اگلی قسط کے لیے جب بندہ اتنا زیادہ منتظر ہوتا ہے کہ اگلی قسط پتہ نہیں کب آئے گی، کب ہم دیکھیں گے، انتظار نہیں ہو رہا، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہونا چاہیے اگر طبیعت پہ اثر نہیں ہو رہا تو۔ ڈرامے کے بارے میں یہ ہے کہ ڈرامے کے اندر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈرامے کے اندر سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے سٹوری۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ دکھانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ دکھانے والی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتی ہیں لڑکیاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ مقامات ایسے خاص جو بندہ دیکھنا پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر سین جو بندہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ 2-3 چیزیں جو بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی ڈرامے کے اندر۔ سب سے پہلے نمبر پہ سٹوری ہوتی ہے۔ سٹوری جو ہے یہ بندے پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، بندے کی طبیعت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سٹوری یا کوئی واقعہ بندے کو متاثر نہیں کرتا تو آپ بالکل غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف واقعات بیان کیے ہیں امت کی ہدایت کے لیے، اور احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال ہیں، بہت سارے انبیاء کرام کے احوال بیان کیے۔ کیوں بیان کیے؟ امت کو سبق دینے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے، بس۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مختلف جگہ پہ مختلف انبیاء اکرام کے واقعات سنائے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ واقعات جو ہیں یہ طبیعت پہ اثر ڈالتے ہیں بندے کی، اور بندہ اس سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ اور آج بھی دنیا قرآن مجید سے سیکھ رہی ہے، قرآن مجید کے واقعات سے سیکھ رہی ہے، اس سے بہت سارے اسباق حاصل ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح ڈرامے کے اندر متاثر کرنے کے لیے، طبیعت پہ اثر ڈالنے کے لیے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں یا ایسے واقعات دکھائے جاتے ہیں جو بندے کی طبیعت کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، اور وہ واقعات یا تو ہمارے معاشرے سے ہی ہوتے ہیں اور یا پھر اس کو ذرا معاشرے سے ہٹ کے دکھایا جاتا ہے۔ اب یہ واقعات عام بندے کی طبیعت پہ کس طرح اثر کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ طبیعت پہ اثر نہیں کرتا یا فلم کوئی طبیعت پہ اثر نہیں کرتی، وہ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے جو اپنے گھر کے اندر زندگی گزارتی ہے، اس کو باہر کی دنیا کا کوئی پتہ نہیں، بڑی اچھی زندگی اس کی چل رہی ہے اور بڑی اچھی زندگی وہ گزار رہی ہے۔ تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک ڈرامہ اس کو نظر آتا ہے جس کے اندر ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا عشق معاشقہ وہ اس کو دکھایا جاتا ہے ڈرامے کے اندر۔ تو اس کا ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے، اچھا یہ والے معاملات بھی ہیں۔ پھر اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی لڑکے سے کس طرح مل سکتی ہے، کس طرح بات کر سکتی ہے، اور اگر گھر والے ان کی مرضی کے مطابق شادی نہیں کرتے تو پھر آگے وہ کیا اقدام کر سکتی ہے، ڈرامے کے اندر سارا اس کو بتایا جاتا ہے۔ گویا ایک پیغام ہے جو گھر گھر دیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے گھریلو معاملات جو کہ گھروں کے اندر ہی رہنے چاہیے تو بہتر ہیں، وہ دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی طبیعتیں اس سے متاثر ہوں۔ اور اگر اس سے طبیعت اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوتی یا طبیعت پہ اثر انداز نہیں ہوتے ڈرامے، تو پھر لاکھوں کروڑوں روپے یہ چینلوں کو کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیوں لکھاری کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں کہ اس موضوع پہ آپ نے ڈرامہ لکھنا ہے اور ایسی بات یا ایسی کہانی لکھنی ہے کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ دنگ رہ جائیں؟ یہ کیوں؟ کیونکہ طبیعت اس سے متاثر ہوتی ہے، اور بندے کی گروتھ، ذہنی گروتھ جو ہے وہ جب بندہ اس کو ڈرامے کو دیکھ لیتا ہے تو اسی کے مطابق ہوتی ہے، بندہ پھر اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیمرے دیے ہیں، اور اس کی خاصیت ایسی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کی خاصیت کسی کیمرے میں نہیں ہے کہ جب اس کیمرے میں کوئی چیز آ جاتی ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ساری زندگی بھی، جس کا حافظہ جتنا مرضی ہو وہ اس کے اندر محفوظ رہتی ہے، اور وقتاً فوقتاً
وہ چلتی رہتی ہے اس کے دماغ کے اندر. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی زندگی کے اندر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو یا پھر کوئی گھر میں بات ہوتی ہے یہ پریشانی والی, بندہ اس کے بارے میں سارا دن سوچتا رہتا ہے, سارا دن سوچتا رہتا ہے, اور جب اس کا حل بھی ہو جاتا ہے تو بس اوقات بیٹھے بیٹھے بات وہ یاد آ جاتی. جس طرح گھر کے اندر کوئی بوڑھے بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں ہماری جوانی کے اندر یہ والا واقعہ ہوا تھا, آج تک یاد ہے, اور اس سے یہ ہوا تھا, میں نے یہ سبق سیکھے تھے. اسی طرح ڈرامے کے اندر جب بندہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو طبیعت پہ وہ اثر چلتا رہتا ہے اور اس سے بہت زیادہ طبیعت متاثر ہو جاتی ہے بندے کی, اور بندہ پھر کہتے ہیں یہ ڈرامے سے ہم نے اچھے سبق سیکھے ہیں. ڈرامے سے جو آپ نے گناہ کیے ہیں وہ کدھر گئے آپ کے؟ ڈرامے میں جو آپ نے بد نظری کی ہے, سب سے پہلا جو ڈرامے کا شرعی طور پہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے, سب سے پہلے آپ نے جو بد نظری کی ہے یا وہ گناہ کی چیزیں اس کے اندر دیکھی ہیں وہ کدھر جائیں گی, کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اچھی چیزیں تو نکال رہے ہیں. سب سے پہلا گناہ وہ کی ہے, اور یہ آنکھوں کا ایسا گناہ ہے جس سے سارے گناہ شروع ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے نا, کافروں کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, کہ جو پکے مشرک تھے, کافر تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے تھے کہ ان کو حق نظر نہ آئے. تو اسی طرح ایمان والوں کی آنکھوں پہ بھی پردہ ہونا چاہیے کہ وہ جو گناہ کی چیز ہے وہ دیکھی نہ. جب گناہ کی چیز دیکھتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اس کا جو طبیعت پہ اثر پڑتا ہے, پھر بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز وہ آنکھ ہے. اگر آنکھ سے بندہ گناہ کی چیز نہ دیکھے تو یقین جانے بندہ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا. تو ڈرامے طبیعت پہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں عوام جو ہے, آپ یوٹیوب دیکھ لیں, ٹرینڈنگ پہ جو چیز ہوتی ہے وہ ڈرامے ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ پاکستانی عوام ڈرامے دیکھتی ہے, اور پھر بنانے والے بھی اسی طرح کے, وہ بھی پیسہ لگا رہے ہیں, عوام ہماری دیکھ رہی ہے, کوئی اچھی چیزیں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے. تو ہاں جی بھائی, ڈرامے جو ہے طبیعت پہ اچھا خاصا اثر ڈالتے ہیں, تو ڈرامے نہیں دیکھنے چاہیے. آپ اچھی چیزیں دیکھیں, اچھی چیزیں پڑھیں, تاکہ جو بندے کی ذہنی گروتھ ہے وہ اسی کے مطابق ہو. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر.